قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 34 35 36 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد صدق اللہ العظیم۔ من جو خشی الرحمن رحمان سے ڈرا، بالغیبی بن دیکھے، وجاء اور لایا، بقلب منیب ایسا دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ فرمائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس جنت میں، ذالک یوم الخلود، یہ تمہارے ہمیشہ رہنے کی جگہ، لہم ان کے لیے، ما یشاءون فیہا اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہے، وکم اور کتنے، اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم اس سے پہلے، من قرن مکہ والوں سے، ہم اشد جو ان مکہ والوں سے زیادہ تھے، بطشا گرفت میں، فنقبوا فی البلاد انہوں نے شہر شہر چھان ڈالا، حل من محیص شاید ہمیں کوئی جائے پناہ مل جائے، ان فی ذلک لذکر ہو بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، کان لہ قلب جو صاحب دل ہو، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شہید اور وہ اپنے کان حاضر کر کے اسے سنے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی متقین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کون ہیں متقین۔ متقین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہے، یہ متقین کی نشانی ہے۔ بن دیکھے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح آج ہم ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مسجد میں جھوٹ مت بولنا بڑا گناہ ہوتا ہے، اچھا مسجد میں بدنگاہی مت کرنا بڑا گناہ ہوتا ہے، مسجد میں یہ عمل مت کرنا یہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جو اللہ مسجد میں دیکھتا ہے وہی تو باہر بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ باہر نہیں دیکھ رہا؟ اب مسجد میں جھوٹ منع ہے تو باہر جائز ہے، مسجد میں بدنگاہی منع ہے تو باہر جائز ہے، مسجد میں جھگڑا منع ہے تو باہر جائز ہے، مسجد میں غیبت منع ہے تو باہر جائز ہے، اس کا معنی یہ نہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو ہر جگہ یہ خیال رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہے، کہ یہ نہ کہ مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا، نہیں، وہ یہ ایمان رکھے کہ مجھے نظر آئے یا نہ آئے لیکن میں اسے نظر آ رہا ہوں۔
وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل پیش کرے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل کون سا ہے؟ جو اپنی خواہشات کو ترک کرے، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ عز و جل کے جلال سے ڈرتا رہے، اور ساتھ اللہ کی معرفت کے حصول کی کوشش کرے۔ یہ ہے قلب منیب۔ یہ چار چیزیں جس دل میں پائی جائیں وہ قلب منیب ہے، کہ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو مارے، اللہ عز و جل کی اطاعت کرے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں اولیاء کاملین کے کچھ اقوال زرین اور کچھ اعمال زرین پیش کیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ دل نے، خواہش نے ٹھنڈا پانی مانگا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس پانی نہیں ہے ٹھنڈا۔ اب دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ میں کسی سے پانی مانگوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں کسی سے پانی ادھار لے لوں، اور یہ بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب نفس ضد کر رہا ہے، خواہش ضد کر رہی ہے، بایزید ٹھنڈا پانی پینا ہے، اور بایزید اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ اس کشمکش میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کے ساتھ کتنی جنگ کی؟ 1 سال تک اسے پانی ہی نہیں دیا۔ 1 سال پیاس میں گزار دیا۔ ہم 13-15، اب تو سردیاں آ رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 13 گھنٹے کا یا 13.5 گھنٹے کا روزہ ہوگا، ممکن ہے اس سے بھی کم ہو جائے۔ اب شام کو ہم کس طرح پانی پر ٹوٹتے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں۔ 1 سال پورا پانی نہیں دیا اپنے نفس کو۔ سال کے بعد نفس نے کہا بایزید میں ٹھنڈا نہیں مانگتا، مجھے سادہ پانی ہی دے دے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال اور اپنے نفس کو پانی نہیں پینے دیا۔ ایک ہے پیاس اور ایک ہے نفس کی خواہش۔ اب نفس کی خواہش کیا ہے؟ ایک ہے جی پانی سادہ، پیاس لگی ہے پی لو۔ نفس کہتا ہے نہیں، کوک ہونی چاہیے، 7 اپ ہونی چاہیے، پیپسی ہونی چاہیے، ڈیو ہونی چاہیے، یہ نفس ہے۔ اب اس پر روکنا اس کو، ترک خواہش اس کو کہتے ہیں۔ پیٹ بھرنا ہے، ایک روٹی سے اگر پیٹ بھر جاتا ہے، نفس کہتا ہے سالن بہت لذیذ ہے، چھوٹا گوشت ہے، پیسے بھی اپنے نہیں لگے ہوئے، کسی کی دعوت ولیمہ پر آئے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ شادی کا کوئی کارڈ آئے گا یا نہیں آئے گا، ابھی موج اڑا لو جتنی اڑا سکتے ہو، بھر بھر کے پلیٹیں لاتے جاؤ۔ یہ ہے خواہش ماننا۔ اور طلب کتنی ہے؟ 1 روٹی کی اور 2 بوٹیوں کی، تو اس پر اکتفا کرنا، یہ ہے طلب کے مطابق چلنا۔ اب طلب سے جب بڑھیں گے تو وہ خواہش ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے خواہش کو ترک کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کے بعد کیا کرنا؟ اللہ کے جلال سے ڈرنا، اور پھر معرفت الہی کی کوشش کرنا۔ یہ قلب منیب کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو قلب منیب لایا قیامت کے دن اور اللہ سے ڈرتا رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب میدان محشر میں آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ ادخلوہا بسلام، تجھے محشر کے میدان میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات زرعی میں سے
یہ فرمان ہے نا، سرکار نے فرمایا معاشر کا دن ایک لمحے کا ہوگا، معاشر کا دن 12 گھنٹے کا ہوگا، معاشر کا دن 24 گھنٹے کا ہوگا، معاشر کا دن 1 سال کا ہوگا، معاشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی ایک ہی دن کے بارے میں حضور کے اتنے فرمان کیسے؟ تو وہ یہی ہے، جو ایمان والا ہے نا، ایمان والا متقی، وہ جب معاشر میں پہنچے گا اللہ فرمائے گا جنت میں چلا جاؤ، اس کے لیے معاشر ایک لمحہ گزرا۔ اب جس کے نیکیاں کافی زیادہ ہیں لیکن وہ متقین کے اعلیٰ ترین فرشت میں نہیں ہے، تو وہ گیا تو اسے 10-12 گھنٹے ٹھہرایا جائے گا، جس کی نیکیاں اس سے کم اسے 24 گھنٹے ٹھہرایا جائے گا، اور جس کے گناہ اس سے زیادہ ہے اس کو پھر 1 سال ٹھہرایا جائے گا، اور جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے انہیں پھر 50,000 سال ٹھہرایا جائے گا۔ اس کا معنی ہے تو ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب سلامتی کا معنی کیا ہے؟ سلامتی کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں عذاب سے سلامتی یا تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا سلامتی کا معنی کیا ہے؟ زوال نعمت، اب جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کوئی فکر نہ کرنا یہ جوانی ڈل جائے گی، یہ فکر نہ کرنا دانت ٹوٹ جائیں گے، یہ فکر نہ کرنا نظر کمزور ہو جائے گی، یہ فکر نہ کرنا ہڈیاں جواب دے جائیں گی، یہ فکر نہ کرنا کہ یہ باغات پرانے ہو جائیں گے، یہ فکر نہ کرنا کہ محل کا رنگ بوسیدہ ہو جائے گا، کوئی کھڑکی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا بے سلام، ایسا جنت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 30 سے 35 برس کا ہر بندہ ہوگا، اس سے اوپر عمر کسی کی نہیں ہوگی۔ کوئی 100 سال کا بھی مرا نا تو جنت میں اس کی عمر 30 سے 35 سال ہوگی، اور وہ کھرب سال جنت میں رہ کر بھی 35 سال کا ہی رہے گا، نہ پیچھے نہ آگے۔ اتنی ہی عمر رہے گی جس میں انسان پوری جوانی میں لذتیں محسوس کرتا ہے، ہر چیز اس کی سلامت ہو۔ بے سلام ذالک یوم الخلود۔ اور تیسرا سلامتی کا معنی کیا ہے؟ جاؤ اللہ کا بھی تمہیں سلام اور فرشتوں کا بھی تمہیں سلام، جنت میں داخل ہو۔ ذالک یوم الخلود، اب تم ہمیشہ اس میں رہو گے، کوئی تمہیں نکالے گا نہیں، نہ موت آئے گی، نہ موت کا ڈر، کچھ نہیں۔ لہم ما یشاءون فیہا، اہل جنت کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کی بھی خواہش کریں گے وہ چیز سامنے ہو جائے گی ایک لمحے میں۔ اولاد چاہیں گے تو 1 سیکنڈ میں ان کی بیوی با امید ہو جائے گی، اگلی گھڑی میں بچہ جنم دے گی، اور اگلی گھڑی میں وہ بچہ جوان ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کی مرویات ہے۔ اولاد چاہیں گے تو اولاد بھی ہوگی، جو خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے اس میں ہر وہ چیز ہوگی، لذیذ نعمتیں جن کی تمنا یہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی، ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس ہے تمہارے لیے۔ اب وہ زیادہ کیا ہوگا وہ سنیے، وہ زیادہ کیا ہوگا، پھر مزہ لیجیے۔ وہ زیادہ یہ ہوگا، حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جب اہل جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جنت والوں راضی ہو نا؟ جنت والے کہیں گے مولا ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے ہمارے لیے اتنا اہتمام کر کے رکھا ہے، اتنی نعمتیں جو کبھی ہمارے وہم و گمان و خیال میں بھی نہیں آئی، وہ نعمتیں تو نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، ہم تجھ سے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، اس سے زیادہ بھی میرے پاس ہے۔ اہل جنت حیران ہو جائیں گے،
اللہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ 70 حوریں، اتنے غلمان، ہزار مربع کا جو ہے نا وہ محل، اور کئی کنال پر محیط باغات، اور یہ حسن و جمال، یہ رانائیاں، یہ بہتی نہریں، یہ میٹھا دودھ، یہ شہد، یہ شفاف پانی، مولا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب سنیے وہ اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا وہ زیادہ یہ ہے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی ہے، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ ہے وہ زیادہ۔ میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی ہے، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اب یہ جو اللہ کا پیغام آئے گا نا، جنتیوں کو جنت کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ کا یہ پیغام سن کر مزہ آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو واقعی ہی جنت کی کسی نعمت میں مزہ نہیں جو اس لفظ میں مزہ ہے۔ تو پھر کہیں گے اہل جنت، ہاں مالک تو نے سچ فرمایا کہ ولدینا مزید، کہ میرے پاس تمہارے لیے اس سے زیادہ بھی ہے۔ اب اہل مکہ کو خطاب ہے، کم اہلکنا قبلہم، تم سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو گرفت میں تم سے زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ قوت والے، زیادہ ہمت والے، بڑے بڑے قد، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی ہمتیں تھیں، جن کو ہم نے ہلاک کر دی۔ آپ جانتے ہیں فرعونیوں کا حال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے من و سلوہ چھوڑ کر سبزیاں اور ترکاریاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان کو لے جاؤ، مصر فتح کرو، اور وہ شہر ہے، اس میں دریائے نیل بہتا ہے، پانی لگائیں زمینوں میں، جا کر ترکاریاں بیجیں اور کھائیں، ترکاریاں بیجیں اور کھائیں، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 2 بندے بھیجے، جاؤ مصر شہر کا معائنہ کر کے آؤ، کس طرف سے ہم حملہ کریں تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب یہ 2 گئے مصر میں، تو ایک فرعونی بازار میں گھوم رہا تھا، اس نے کہا یہ بندے تو فرعونی لگتے نہیں ہیں، اچھا یہ کوئی غیر آئے ہیں، اچھا یہ غیر آئے ہیں تو بغیر اجازت کے کیسے آگے؟ اس نے دونوں کو پکڑا، ایک کو اس بازو میں ڈالا، دوسرے کو دوسرے بازو میں ڈالا، آگے سے بٹن بند کیے اور سارا دن کام کرتا رہا۔ کہنے لگا شام کو مزدوری کر کے بادشاہ کے پاس جاؤں گا نا، پھر بادشاہ کو پیش کروں گا یہ 2 بندے میں نے پکڑے ہیں۔ اب دیکھو ان کے قد کتنے ہوں گے، ان کے طاقت کتنی ہوگی، کتنی قوت والے وہ لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو غرق کر دیا دریائے نیل میں۔ کم اہلکنا قبلہم، ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کیا جو تم سے، مکہ والوں تم سے زیادہ گرفت میں مضبوط تھے، طاقت والے، قوت والے، جسامت والے تھے، ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور پھر کس طرح کی تباہی؟ فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہر شہر چھان ڈالا کہ اس عذاب آفرین سے ہمیں نجات مل جائے، حل من مخیص، مگر کوئی پناہ نہ مل سکے۔ شہر شہر باغے، کریا کریا باغے، بستی بستی باغے، جدھر گئے اللہ کا عذاب پیچھے گیا۔ کہتے ہیں قوم لوط پر جب آسمان سے پتھر برسے نا تو یہ بھاگنے لگے، اب آسمان سے پتھر سیدھا آ رہا ہے تو ان کا خیال تھا ہم بھاگ کر ادھر ہو جائیں گے تو بچ جائیں گے، اب جدھر وہ جا رہے ہیں آسمان سے پتھر اپنا رخ ادھر موڑ رہا ہے، وہ جتنا آگے جا رہے ہیں پتھر رخ ادھر موڑ رہا ہے۔ بھاگ کر جب تھک جاتا بیٹھ جاتا تو پتھر سر میں لگتا، پخانے کے راستے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ جدھر جس طرح میزائل، گائیڈڈ میزائل ہے نا، گائیڈڈ میزائل، یہ قوم لوط کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، گائیڈڈ میزائل، کہ جس طرف اس کو گائیڈ دی جائے گی وہ اس طرف جائے گا۔ اب وہ بندے دیکھ کر پتھر بھاگے تو پتھر پیچھے پیچھے،
اللہ فرماتا ہے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر، بڑے طاقت والے تھے، جگہ جگہ پناہ ڈھونڈی لیکن ہم نے پناہ نہیں دی۔ ان فی ذالک لذکری، اس قرآن میں بڑی نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے اس قرآن کو اگر پڑھو تو۔ لیکن کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، یہاں قلب کا معنی عقل ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل حاضر کر کے اس قرآن کو پڑھیں۔ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جو حاضر عقل کر کے غور و فکر سے توجہ سے جو قرآن کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ وَأَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اپنے آپ کو حاضر بھی رکھیں اور اپنے کانوں کو بھی حاضر رکھ کر اس قرآن کو سنیں اور پڑھیں، تو اللہ نے اس قرآن میں ان کے لیے بڑی نصیحت رکھی ہے۔ اور جو بے توجہی سے، لاپرواہی سے، عدم توجہ سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ صرف کالی سطریں، کالی حرف، کالے حروف اور 2 جلد کے اندر چھپے الفاظوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ کا حکم ہے اس کو سمجھتے نہیں۔ تو قرآن نصیحت ان کے لیے ہے جو قرآن کو سمجھ کر غور سے توجہ سے پڑھیں، تو قرآن ان کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگتے تھے نا، ایک آیت پر کئی گھنٹے روتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ جہنم کی ایک آیت امام اعظم نماز میں پڑھنے لگے، امام اعظم بے ہوش ہو کر گر گئے، 3 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والوں کی شان یہ تھی کہ جب قرآن کو سمجھ کر غور سے توجہ سے پڑھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے ہمارے رب کا سندیسہ ہماری طرف کیا ہے، پھر وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ